ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا پہلا باب 29 سے 39 آیات تک۔ اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور علی الصبح وہ پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا، اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع شمعون کے گھر آیا۔ وہاں پہنچتے ہوئے اسے خبر دی گئی کہ شمعون کی سانس تپ میں پڑی ہے۔ انہوں نے فی الفور اس کو خبر دے دی۔ انہوں نے اس کی ضرورت کو طبیب اعظم سے بیان کرنے میں کوئی وقت ضائع نہ کیا۔ یسوع نے ایک لفظ کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو اس نے فی الفور شفا پائی۔ عام طور پر تپ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، مگر خداوند نے اسے نہ صرف شفا بخشی بلکہ خدمت کرنے کے لیے قوت اور طاقت بھی عطا کی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ ہر بیمار شخص جو عام یا غیر معمولی طریقے سے شفا پاتا ہے، اسے چاہیے کہ جلد از جلد خداوند کی خدمت میں لگ جائے اور بقیہ زندگی اس کی خدمت میں گزار دے۔ دوستو، یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ شفا کے ہر معجزے میں نجات دہندہ کا طریقہ کار فرق ہے۔ اس طرح ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ کوئی دو افراد ایک ہی طریقے سے ایمان نہیں لاتے۔ ہر فرد سے انفرادی سطح پر معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے افراد ہمیشہ آہیں بھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی خدمت کا موقع نہیں ملتا۔ وہ کسی شاندار اور عمدہ قسم کی خدمت کا تصور کیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس دوران ان کے ہاتھوں سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جن میں مسیح ان سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے۔ مسیح کی حقیقی خدمت یہ ہے کہ ہم انسان اپنے روزمرہ کے فرائض کو پہلے اور اچھی طرح سے ادا کریں اور اس کے مومنین کی خدمت کریں۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔